ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقہ درس میں فرضیت حج کی شرائط بیان کی گئی تھیں۔ آج کے درس میں انشاءاللہ سفر حج سے پہلے کے چند ایسی آداب بیان کیے جائیں گے جن کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص نے حج کا ارادہ کر لیا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ حج و عمرہ کے ذریعے صرف اللہ کی رضا اور اس کا تقرب حاصل کرنے کی نیت کرے، نہ کہ وہ حج اس لیے کرے کہ لوگ اسے حاجی کہیں، اس لیے کہ ہر نیک عمل کی قبولیت کے لیے خلاص شرط ہے۔ فرمان الہی ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے خالص عبادت کریں اور یکسو ہو کر کریں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیتے رہیں، اور یہی نہایت درست دین ہے۔ سفر حج سے پہلے دوسری جس چیز کا خاص خیال رکھنا وہ یہ ہے کہ حج کا ارادہ کرنے والا شخص حج کے تمام اخراجات و انتظامات رزق حلال سے کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا ایھا الناس ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا، اے لوگو اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاک چیز کو قبول کرتا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک شخص کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر کر کے پراگندہ اور غبار آلود حالت میں حج کرنے جاتا ہے اور آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب، حالانکہ اس کا کھانا، اس کا پینا اور اس کا لباس حرام کمائی سے تھا اور اس کے جسم کی پرورش حرام رزق سے ہوئی، تو ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس حدیث میں ذرا غور فرمائیں کہ اس شخص نے قبولیت دعا کے کئی اسباب اختیار کیے، یعنی اس نے سفر بھی کیا، پراگندہ اور غبار آلود حالت بھی ہے اور اللہ کے سامنے ہاتھوں کو بھی اٹھایا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی دعا اللہ کے ہاں قابل قبول کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا کھانا پینا اور لباس وغیرہ حرام کمائی سے تھا۔ اس لیے تمام مسلمانوں پر عموماً اور حجاج کرام پر خصوصاً لازم ہے کہ وہ حرام کمائی سے بچیں اور سفر حج کے تمام اخراجات و انتظامات حلال کمائی سے کریں۔ سفر حج سے پہلے تیسری جس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے نا وہ یہ ہے کہ حج کا ارادہ کرنے والا شخص تمام گناہوں سے سچی توبہ کر لے، اور اگر اس پر لوگوں کا کوئی حق یعنی قرضہ وغیرہ ہو تو اسے ادا کر دے، اپنے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی تلقین کرے، اور اگر کچھ حقوق ایسے ہوں کہ جن کو وہ ادا نہ کر سکا ہو تو ان حقوق کے بارے میں اپنے گھر والوں کو وصیت کر جائے۔ سفر حج سے پہلے چوتھی جس چیز کا خاص خیال رکھنا وہ یہ ہے کہ حج کا ارادہ کرنے والا شخص قرآن و سنت کی روشنی میں حج و عمرہ کے احکامات کو سیکھ لے اور سنی سنائی باتوں پر اعتماد نہ کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَٰذِهِ، تم حج کے احکام سیکھ لو کیونکہ مجھے معلوم نہیں شاید میں اس کے بعد دوسرا حج نہ کر سکوں، لہٰذا جس طرح باقی تمام عبادات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے مطابقت ضروری ہے، ٹھیک اسی طرح حج کے تمام احکام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہی ادا ہونے چاہیے۔ دوران سفر اور دوران ادائیگی حج چند ضروری آداب ایسے ہیں جن کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ احرام کی نیت کرنے کے بعد زبان کی خصوصی طور پر حفاظت کریں۔ کون؟ جو حج کا ارادہ کر چکے ہیں وہ احرام کی نیت کرنے کے بعد زبان کی خصوصی طور پر حفاظت کریں اور فضول گفتگو سے پرہیز کریں، اپنے ساتھیوں کو تکلیف نہ دیں اور ان سے برادرانہ سلوک رکھیں اور اپنے تمام فارغ اوقات اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزاریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا
فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ حج کے مہینے مقرر ہیں، اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے خاص تعلق قائم کرنے سے، گناہ کرنے سے اور لڑائی جھگڑا کرنے سے بچتا رہے۔ تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اور اپنے ساتھ سفر کا خرچ لے لیا کرو، اور سب سے بہتر توشہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، لہٰذا اے عقل مندو تم مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من حج فلم یرفس ولم یفسق رجا کا یومی ولدتہ امہ۔ جس نے حج کا ارادہ کیا اور اس دوران بےہودگی اور اللہ کی نافرمانی سے بچا رہا، وہ اس طرح واپس لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنم دیا ہے۔ دوران ادائیگی حج دوسری جس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ حجاج کے رش میں خصوصاً حالت طواف و سعی میں اور کینکریاں مارتے ہوئے کوشش کریں کہ کسی کو آپ کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ سب سے اچھا مومن کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اگر کسی وجہ سے آپ کو کسی سے تکلیف پہنچے تو اسے درگزر کر دیں اور جھگڑا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون۔ اور وہ مومن کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں اور غصے کے وقت معاف کر دیتے ہیں۔ دوران ادائیگی حج تیسری جس چیز کا خاص خیال رکھنا وہ یہ ہے کہ باجماعت نماز پڑھنے کی پابندی کریں اور اس سلسلے میں کسی قسم کی سستی نہ برتیں۔ دوران ادائیگی حج چوتھی جس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ خواتین غیر محرم مردوں کے سامنے بے پردہ نہ ہوں اور ان کے سامنے دوپٹے یا چادر وغیرہ سے پردہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور تمام مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر انہیں ستایا نہیں جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورت دوران حج پردہ کیسے کرے؟ حج و عمرہ کرنے والی میری تمام بہنیں یاد رکھیں کہ دوران حج و عمرہ احرام کی حالت میں عورت کے پردے کے بارے میں شریعت نے بہت متوازن اور واضح رہنمائی دی ہے، اور وہ بھی مختصر نہیں بلکہ مکمل اور آسان انداز میں۔ یہ یاد رہے کہ عورت کا احرام مردوں کی طرح مخصوص لباس نہیں بلکہ اس کا احرام نیت اور تلبیہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے عورت عام، سادہ، ڈھیلا ڈالا، با پردہ لباس پہن سکتی ہے۔ لباس کے لیے رنگ کی بھی کوئی پابندی نہیں، جون سا چاہے پہن سکتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ ڈھیلا ہو، جسم کی بناوٹ ظاہر نہ کرے اور وہ لباس خوشبو لگا ہوا بھی نہ ہو۔ ان تمام چیزوں میں اہم حکم ہے چہرہ اور ہاتھوں کا۔ یہ یاد رہے کہ حالت احرام میں عورت کے لیے نقاب یعنی چہرہ ڈھانپنے والا سلا ہوا کپڑا پہننا منع ہے اور دستانے پہننا بھی منع ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت احرام میں نقاب نہ پہنے اور نہ ہی دستانے پہنے۔ سوال یہ ہے کہ اگر عورت نقاب نہ پہنے تو پھر پردہ کیسے کرے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ احرام کی حالت میں پردہ کرنے کا درست طریقہ یہ ہے کہ اجنبی مردوں کی موجودگی میں عورت اپنے دوپٹے یا چادر کا کپڑا سر سے لٹکا کر چہرے پر ڈال سکتی ہے، لیکن وہ کپڑا مستقل بندھی ہوئی نقاب کی شکل میں نہ ہو۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے،
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں جب قافلے ہمارے پاس سے گزرتے تو ہم اپنے سروں سے چادریں لٹکا کر چہرے ڈھانپ لیتی اور جب وہ گزر جاتے تو چہرہ کھول لیتی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حالت احرام میں پردے کا حکم ختم نہیں ہوتا بلکہ پردہ بہت اہم اور ضروری چیز ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ مولا کریم تمام عازمین حج کو سفر حج سے پہلے تمام آداب کا خاص خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما توفیقی الا باللہ۔